بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، پھر تو کیا ہوا؟ ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لاتا ہے نا. نہیں تو بات تو ایک ہی وائس میں ورسا آپ بھی کو کر بتا رہا لینا. ہوں، ہاں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے، حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے، لیکن چلے آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی. پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ اور ملنے والا بھی آ رہا ہے. وہ کہ میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور بھائی سد سکتے نے، انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا، علی نے تو گھر دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر، جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا. لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت بکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناس بھی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں، تو حضرت بکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی. وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت بکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو، پھر ڈسیزن کر لیتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے، اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے. لیکن وہ چنا گیا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی
اب اس کو کوئی کیش نہیں کروایا اس بات کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے، کام پا چڑھا جائے تو روندے پہ ہو، نہیں کہا۔ حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے، اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو و درگزر، چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا۔ حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں، ورنہ تو وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو، کافی تھا۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نے خلیفہ نہیں چنا ہوا، کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابوبکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے، تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں، جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے، میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ برادران اسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خطبات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، وہ خطبات آپ تک پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور ابھی کئی دن تک وہ سلسلہ چلے گا۔ لیکن گزشتہ 2-3 دنوں سے مصروفیت ایسی بنی پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کہ میں تیاری وہ نہج البلاغہ کی جو تیاری کیا کرتا ہوں نہج البلاغہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ تو آج میں ایک بڑی اہم چیز کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چیزیں جو ہیں مثلاً جو لوگ اس دور میں اس حوالے سے بڑے متحرک ہیں، تبلیغ کے حوالے سے اور وعظ و نصیحت اور تقریر کے حوالے سے، تو جس جگہ بھی وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو بات حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہو، ایسی بات کا رد کرنا، اس کی تردید کرنا، چاہے جو کوئی بھی ہو، فرض بنتا ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے مرزا محمد علی جیلانی صاحب کی ایک ویڈیو سنی ہے، جس کے اندر انہوں نے کئی ایسی باتیں کہی ہیں کہ جن کا نہ صرف حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ شرعی غلط بیانی کی ہے۔ اور اس معاملہ میں تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو اور معاملہ ہو، اس معاملے میں جو کمپرومائز ہے وہ آپ نے جو علماء ہیں، چاہے چھوٹے علماء ہیں یا بڑے علماء ہیں، کسی بھی عالم کو اس بارے میں رعایت نہیں دینی چاہیے اگر وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دین گھر سے ملا، ایک بات انہوں نے یہ کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو قبول کیا۔ دوسری بات اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کہی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا ابو بکر صدیق کی طرف کہ ادھر آؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آئے، انہوں نے آگے سے انکار نہیں کیا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے بلانے والے، طلب کرنے والے؟ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا، بلا بھیجا یا طلب کیا، تو وہ فوراً چلے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ جو کچھ سقیفہ بنی ساعدہ کے وقت ہوا، یعنی جب آپ کی بیعت ہوئی، تو کیا وہ غلط نہیں ہوا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور انہوں نے ان کی بات کی تردید نہیں کی۔ یہاں مرزا صاحب نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے وقت جو صورتحال پیش آئی اس کے اثرات کہاں تک گئے ہیں، آج تک امت جو ہے وہ متفق نہیں ہو رہی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اتنی بڑی یہ جو گفتگو ہے نا، یہ تمام کی تمام جو گفتگو ہے، اور اس گفتگو کے اندر وہ تمام نکات جو مرزا صاحب نے اٹھائے ہیں، وہ تمام کے تمام نکات جو ہیں وہ مرزا صاحب کی جو اس معاملہ میں غلط بیانی ہے اور بد باطنی ہے اس کو واضح کر رہی ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں یہ قانون اور اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ جنہیں گھر سے دین ملنا ہے اور جنہوں نے دین قبول کرنا ہے، قبول کرنے والوں کے مقابلہ میں جن کو گھر سے دین ملنا ہے، وہ لوگ زیادہ صاحب مرتبہ اور زیادہ صاحب فضیلت ہیں۔ یہ قرآن مجید میں کہاں یہ ضابطہ بیان ہوا ہے؟ قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے، تم میں سے سب سے زیادہ صاحب فضیلت وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، چاہے وہ اس کا تعلق گھر سے ہو یا باہر سے ہو۔ دوسری بات ہے مرزا صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہ گھر کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ کسی قرآن مجید کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کو گھر کے لیے مبعوث کیا گیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور اس کے علاوہ اور اس مضمون کی جو آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، وہ گھر کے لیے مبعوث نہیں ہوئے۔ یہ لوگ جن کی آپ طرفداری کیا کرتے ہیں اور جن کی آپ وکالت کیا کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھی جائیں تو ان کی تحریرات کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے آئے تھے، وہ جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں وہ ان کے گھر والوں کو فقط ان کا فائدہ ہوا ہے، باقی کسی کو فائدہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور آپ بھی ذرا تھوڑی سی ہیر پھیر کے ساتھ آپ بھی وہی کر لیں۔ مرزا صاحب اللہ کا خوف کریں، یہ دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملہ میں ہم آپ سے یہ استدعا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا جو تأثر ہے وہ نہ دیا کریں، اور خواہ بخواہ میں ایسا موقف اختیار کرنا اور تصور پیش کرنا اور نظریہ پیش کرنا کہ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پاؤں ہو، اور قرآن اور حدیث کے اندر جس کے متعلق کوئی اشارہ تک نہ ملتا ہو۔ جس طرح کہ آپ نے کہا علی کو تو گھر سے دین ملا ہے، وہ بھائی اور لوگ بھی تھے جو جن کو گھر سے دین ملا ہے۔ مرزا صاحب یہ اکرمہ بن ابی جہل کون تھا؟ یہ گھر سے تعلق نہیں رکھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی نہیں ہے۔ یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب یہ گھر سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ بھلا یہ کہنے کی جرت کر سکتے ہیں کہ اکرمہ کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ حضرت بلال سے زیادہ ہے، یا سلمان فارسی سے زیادہ ہے، یا خلفائے ثلاثہ سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ گھر کے بندے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی
تو پھر تو ہر اعتبار سے گھر والوں کو، چاہے وہ پہلے اسلام قبول کریں یا بعد میں کریں، پھر تو گھر والوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہونی چاہیے تھی. مگر کون ہے ایسا بندہ جو کہے کہ اکرمہ بن ابی جہل کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے؟ کوئی دنیا کے اندر یہ جرت نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. ابو سفیان بن حارث مطلب بن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے. اور مرزا صاحب مراتب جو ہیں وہ مراتب تو ہر دن کے اور ہر ہفتے اور ہر ماہ کے حساب سے بھی اگر تحقیق کی جائے، گہرائی میں جایا جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پہلے دن مثلا مسلمان ہوئے ہیں، پہلے دن مسلمان ہوئے ہیں، حمزہ بن عبد المطلب جو ہیں نبی علیہ السلام کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، اللہ کے نبی کے چچا ہے، مگر کیا وہ پہلے دن جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے وہ مقابلے میں ان کے ساتھ تقابل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ گھر کے بندے ہیں. نہیں، یہ شرعی حقائق کو مسخ کرنے والی بات ہے اور کسی کی نجائز طرفداری کا نتیجہ ہے. لیکن یاد رکھیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حقیقت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ جس طرح پھرتا ہے میں اس کو اسی طرح پھیر دیتا ہوں اور پھر میں اس کو صحیح راستے کی طرف آنے نہیں دیتا. یہ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں. گھر سے دین ملا ہے اور انہوں نے قبول کیا ہے. اس پر میں بعد میں آتا ہوں پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا اور ابو بکر صدیق کو آنا پڑا. انہوں نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ وقت تم کون ہوتے مجھے بلانے والے. تو اللہ کے بندو موقع تو دیکھو کون سا موقع تھا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لفظ جگر کی اور اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. دیگر مسلمانوں کو بھی ان کی بہن دنیا سے رخصت ہوئی، ان کو بھی صدمہ پہنچا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدمہ ہے وہ سب سے اس لحاظ سے جدا تھا. تو یہ یہاں اس جگہ اگر یہ ذکر نہیں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی حضرت علی کے پاس آئے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ اس سے پہلے افسوس نہیں کیا تھا. یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی. ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بلایا اس موقع پر، تو جو بعد کی گفتگو ہے وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول دن سے جو موقف اختیار کر رکھا تھا اس سے رجوع کرنے کے لیے بلایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا، اور مرزا صاحب آپ نے یہاں بھی ایک ٹانکا فٹ کیا اور پھکی دی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اس امر خلافت میں ہم پر فضیلت رکھتے ہیں، امر خلافت میں نہیں. مقام اور مرتبے میں ہمیں آپ کے مقام اور مرتبے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اس موقع پر یہ اصرار، انہوں نے کہا جی ثقیفہ بنی ساعدہ، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. یعنی ایک اس وجہ سے جو بال آ گیا تھا محبت اور پیار کے آئینے میں، اس بال کا دکھ ان کو بھی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا. اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مرزا صاحب بالکل آپ اس کو پی گئے ہیں، سمجھ آئی ہے، اس کو آپ روح افزا سمجھ کر پی گئے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف سے دست بردار ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے. یہ نتیجہ نکلا ہے. اور پھر مرزا صاحب نے کہا کہ اس ثقیفہ بنی ساعدہ کے جو اثرات ہیں وہ کہاں تک گئے، امت آج تک میل ہی نہیں گئی. واہ مرزا صاحب واہ،
خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے مجھے، میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے اور آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، آپ کے ان الفاظ کے پیچھے اتنا بڑا جھوٹ کار فرما ہے کہ جس کو دنیا کے کسی کنڈے میں تولا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فقط اتنا کہا کہ ہمیں مشورے میں شامل جو ہے نا وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حالات بن گئے تھے مشورے کا موقع ہی کب ملا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو سفیان بن صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے باپ نے کہا اگر آپ خلافت کا دعویٰ کریں لے کر اٹھیں تو میں آپ کی حمایت میں جو ہے نا وہ مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا، پھل کو پکنے سے پہلے جو توڑنے والا ہے، جو توڑتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی اور کی زمین میں وہ کاشتکاری کرتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں۔ یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ اس موقع پر اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے نہیں تھے۔ اور پھر کوئی اختلاف، ساری امت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر رہی ہے۔ حضرت علی نے بیعت کر لی ابوبکر صدیق کی 6 مہینے بعد ہی کی، لیکن کر لی، کوئی اختلاف نہیں ہوا کسی طرف، نہ حضرت عمر کے دور میں کوئی اختلاف ہوا، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 6 سالوں میں کوئی اختلاف ہوا۔ اختلاف تو امت میں تب آیا مرزا صاحب اصل میں آپ ان الفاظ کے ذریعے ان لوگوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ خواہشات کے اسیر بن کر اٹھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا اور ان کو شہید کر کے ہمیشہ کے لیے امت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر ہم یہ خطبے پیش کر چکے ہیں نہج البلاغہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت اور اپنے ساتھیوں کی ان کا جو مکو ٹھپا ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخت الفاظ میں، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اور میرے ساتھیوں تم پرلے درجے کے خائن ہو، میں اگر لکڑی کا پیالہ رکھوں تو مجھے خدشہ ہے کہ تم اس کا کنڈا اتار کر لے جاؤ گے، تم شہروں میں فساد کرتے ہو، تم میری نافرمانی کرتے ہو، تم جہاد سے جی چراتے ہو، تم بددیانت ہو، تم خائن ہو۔ امیر معاویہ کے ساتھی اپنے امام کی غلطی پر ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، شہروں میں امن قائم کرنے والے ہیں اور انتہا درجے کے دیانتدار ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں 5-6 خطبے میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے امت کو تقسیم کیا، مرزا صاحب جنہوں نے حضرت عثمان کو آ کر شہید کیا اور جن کی وکالت کرتے ہوئے، نجائز وکالت کرتے ہوئے آپ اور مفتی صاحب جھالوی صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ امت کا قطعی تقسیم نہیں ہوئی ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کی وجہ سے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی جلیل و قدر صحابی جو ہے ان کی کسی نقل و حرکت کی وجہ سے امت جو ہے اختلاف کا شکار ہوئی۔ امت اختلاف کا شکار ہوئی ہے بلوائیوں کی وجہ سے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بار بار تسلیم کرتے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی پٹی جو ہے وہ بندنے نہیں دی ہے۔ اب بات یہ ہے مرزا صاحب اب آتے ہیں اور پھر مرزا صاحب جو ہیں یا مفتی صاحب جھالوی صاحب جو ہیں وہ طرح طرح سے ان کو تحفظ بخشتے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، امت جن کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہوئی اور آج تک تقسیم چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مرزا صاحب کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تلوار نکل آئی تو وہ تلوار دوبارہ نیام میں کبھی نہیں جائے گی۔ اور حضرت علی نے فرمایا ان الافاق قد اقامت والمحجت قد تنکرت۔ جب لوگوں نے کہا حضرت عثمان کے بعد کہ آپ ہماری بیعت لے لیں تو انہوں نے کیا کہا، ان الافاق قد اقامت والمحجت قد تنکرت، افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور راستہ ہے کہ پہچاننے میں نہیں آ رہا۔
یعنی دوسرے لوگ جو مقابلے میں آ گئے ہیں وہ بھی معذور اور مجبور ہیں، راستہ ہی اتنا خلط ملط ہو گیا ہے، وہ یعنی ان کی نیت پر بھی انہوں نے شک نہیں کیا۔ اور مرزا صاحب اب آتے ہیں آپ کے اس ڈھکوسلے کی طرف، گھر سے دین ملا ہے اور ابو بکر نے قبول کیا ہے۔ ہائے میرے اللہ، مرزا صاحب کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ علی کو تو گھر میں دین ملا ہے، میں ہجرت میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھوں؟ ہجرت میں کسے اپنا ساتھی بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری حضرت علی کو دے کر گئے رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ذمہ داری بھی بڑی اہم ذمہ داری تھی، ان کو اپنے بستر پر سلایا، امانت حوالے کی۔ لیکن نسبتاً اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جس ذمہ داری کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ اس ذمہ داری کے مقابلہ میں کہیں خطرناک ذمہ داری تھی اور کہیں حساس ذمہ داری تھی اور کہیں زیادہ مقام اور مرتبے والی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس راستے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جانا تھا اس کے قتل ہونے کے اور اس کے ختم ہونے کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ امکانات تھے، بہت زیادہ خطرات تھے، جس کو انہوں نے جھیلا۔ پھر جو مشکلات تھیں یعنی اس ذمہ داری کے مقابلہ میں اس ذمہ داری کی مشکلات تھیں، جو راستے کی جو ہے نا وہ دشواریاں تھیں۔ غار ثور پر جا کر مرزا صاحب چل کر تو دیکھیں اس دور میں بھی، اور فقط خود تنہا آدمی چڑھ کر دیکھے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ ذمہ داری جو اللہ کے نبی نے جس کے لیے اس نیک کا چناؤ کیا ہے وہ کتنی مشکل ذمہ داری تھی۔ اتنی ہائٹ پر، اتنی بلندی پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھا کر لے گئے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے اور یہ کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اس طرح مرتبے اور مقام نہیں دیے جاتے۔ ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو ان کے مقام اور مرتبے سے اختلاف کرتا ہے۔ لیکن مرزا صاحب آپ جن حربوں کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعین مقام اور مرتبے کو گھٹا کر یہ جو نتائج آپ جو ہے نا وہ نکالنا چاہتے ہیں یہ کبھی ہم نہیں نکلنے دیں گے اور نہ نکل سکتے ہیں۔ اتنی بڑی ہائٹ پر چڑھے مرزا صاحب، اگر اس سے پہلے اگر آپ سید مہدی علی خان کی کتاب آیات بینات پڑھ لیتے، یہ شیعوں کے سابقہ مجتہد تھے، نواب منیر نواز جنگ، کتاب نیٹ پر موجود ہے، انہوں نے شیعوں کی کتابوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت کا جو نقشہ کھینچا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا جو نقشہ کھینچا ہے شیعوں کی کتابوں سے، اللہ کی قسم ہے میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ نقشہ پڑھ کر جو بندہ جس کے آنسو نہیں نکلتے اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اتنے درد انگیز انداز میں جو ہے نا انہوں نے شیعوں کی کتابوں سے یہ معیت کا نقشہ پیش کیا۔ یہ آپ کسے بے وقوف بنانا چاہتے ہیں؟ اور آپ بہت سو کو بے وقوف بنا چکے ہیں اور آپ کو اس پر بہت زیادہ فخر بھی ہے۔ دیکھو جی اتنے لوگ میرے ساتھ مل گئے ہیں، یہ کون سی فخر والی بات اور کون سی اچنبے والی بات ہے؟ مرزا قادیانی کو ماننے والے اس وقت دنیا میں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 80 ملکوں میں موجود ہیں۔ بت پرست کتنے ہیں دنیا میں؟ کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ زیادہ لوگوں نے مجھے فالو کر لیا ہے تو میں باس پر چڑھ گیا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مرزا صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ علی کو گھر میں دین ملا ہے اور ابو بکر نے قبول کیا ہے۔ 1 سال پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات سے 1 سال پہلے امیر حج مقرر کیا ابو بکر صدیق کو، اور اسی قافلے کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ کیا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ علی کو گھر میں دین ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ابو بکر صدیق نے تو قبول کیا ہے؟
یہ کون سے آپ معیار لے کر بیٹھ گئے مرزا صاحب؟ انصاف کریں، انصاف، ہم آپ کو انصاف کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کون سے معیار آپ لے کر بیٹھے ہیں؟ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا ضابطہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عریش سے نکلے، چبوترے سے، وہ لوگ نہیں مانتے، آپ تو مانتے ہیں نا، تاریخ تو مانتی ہے نا، حقائق تو مانتے ہیں نا۔ بدر والے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے سے نکلے، جب بدر جو ہے وہ اس کا معاملہ جو ہے وہ صاف ہو گیا، تو کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ پڑھ کر دیکھیں نا مرزا صاحب، حدیث کی کتابیں بڑی، آپ بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں، اٹھائے نا بخاری شریف، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ سب سے پہلا کس کا نام لیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و علی فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا؟ یہی تو وہ دلائل ہیں جس کے اوپر غور کر کے امت نے یہ فیصلہ کیا۔ جب تیسرے دن وہاں تو فلتتاً بیعت ہو گئی تھی، بدھ والے دن دوبارہ بیعت ہوئی ہے ابو بکر صدیق کی، اور مہاجرین و انصار کے مجمع میں یہ سارے حقائق تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ مہاجرین و انصار کے مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پڑی ہے خلافت، جس کو مرضی دے دو، میں اس قابل ہوں ہی نہیں، میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں۔ لیکن سب نے بیک زبان بیک آواز کہا کہ آپ سے بہتر شخصیت امت میں موجود نہیں ہے۔ اور جب اور سنائیں 16 نمبر جلد ابن ابی الحدید، شرح ابن ابی الحدید، نہج البلاغہ کی شرح جو ہے ابن ابی الحدید نے جو لکھی ہے، وہ تصنیف نے 16ویں جلد میں اس نے یہ نقل کیا ہے، حضرت علی سے ساتھیوں نے یہ مطالبہ کیا، درخواست کی کہ آپ باغ فدق کو اپنی تحویل میں لے لیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو کام ابو بکر صدیق نے نہیں کیا وہ کام کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں وہ کام نہیں کروں گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا۔ مرزا صاحب، جس لشکر کا امیر حج مقرر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو، اس لشکر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، بدر کے مقام پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر، سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیا، اور وہ حدیث جو خلافت کے بارے میں مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر بھی پیش کی ہے۔ ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو دروازہ کھٹکا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، ابو ہریرہ سے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو جا کر، اور جو بندہ سامنے نظر آئے نا اس کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ پہلا بندہ آنے والا ابو بکر صدیق ہے، دوسرا آنے والا حضرت فاروق اعظم ہے، تیسرے حضرت عثمان تھے، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل نے اور ائمہ و محدثین نے یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ امت میں سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اتفاقاً ان کو جو خلافت ملی ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ملی ہے۔ آپ فرمائیں مرزا صاحب، امیر حج مقرر کیا، ابھی ایک موقع رہتا ہے، آپ کی جو جب وفات ہوئی ہے اور آپ بیمار ہوئے ہیں تو اور بہت سے لوگ موجود تھے جنہیں گھر سے دین ملا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اکرمہ بن ابی جہل بھی موجود تھے، مرزا صاحب اور کیا نام ہے ان کا، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے، اور بھی کئی لوگ موجود تھے جنہیں گھر سے دین ملا تھا، اور وہ نقطہ جو آپ کے ذہن پر، آپ کی لوح یاداشت پر ابھرا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن لوح یاداشت پر نہیں ابھرا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اطلاع دی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے تو قبول کیا ہے اور علی کو گھر سے دین ملا ہے، میں علی کو کھڑا کروں؟ تو بھائی ہم یہ باتیں کرنی جو ہے نا مناسب نہیں سمجھتے،
سب کے سب اللہ کے محبوب تھے اور پیارے تھے، لیکن جب حقائق کو مسخ کیا جائے گا تو ہم پھر یہ تمام دلائل جو ہیں، یہ تمام وجوہات اسباب سامنے رکھیں گے۔ ایک نماز نہیں مرزا صاحب، ایک نماز نہیں مرد الوفات میں کم از کم 22 نمازیں ایسی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی ہیں۔ اور پھر ایک نماز کا ذکر اس طرح بھی آیا ہے بخاری کے اندر، بخاری آپ کرتے ہیں، اس طرح بھی آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہو وہ نماز پڑھائیں، وہ مصلی پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی میں سے جھانکا، ابوبکر صدیق جو ہے نا جماعت کرا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے حضرت، حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا کأنہ ورقۃ مصحف، میں نے ان کے چہرے کو دیکھا اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح اللہ کا قرآن کھلا پڑا ہے۔ اتنی بشاشت اور اتنی رونق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آئی اس امامت کو دیکھ کر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، 2 آدمیوں کے سہارے آپ آئے، فضل بن عباس، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ جو ہے نا وہ نماز میں شامل ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل گیا کہ آپ جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے روک دیا، اور جو 2 لوگ وہ گھر میں جنہیں دین ملا تھا نا، ان لوگوں کو بھی حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں شامل کریں۔ ان کی امامت میں عبداللہ بن عباس نے نمازیں پڑھی، ان کی امامت میں علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی، ان کی امامت میں فضل بن عباس نے نمازیں پڑھی، ان کی امامت میں قسم بن عباس نے نمازیں پڑھی، ان کی امامت میں عباس بن عبد المطلب نے نمازیں پڑھی، ان کی امامت میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے نمازیں پڑھی، ان کی امامت میں اکرمہ بن ابی جہل نے نمازیں پڑھی۔ یہ سارے کے سارے گھر کے افراد تھے، گھر سے جنہیں دین ملا تھا، اور امامت ابوبکر صدیق نے کرائی ہے، اللہ کے نبی کے حکم سے کرائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، سیدھی بات کیا کرو، کسی قسم کا کسی موقع پر کمپرومائز کا یا جول کا یا جان بوجھ کر ڈنڈی مارنے کا شکار نہ ہوا کرو، سیدھی بات کرو۔ ہمیں کسی کے مقام اور مرتبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں سب کے سب، لیکن جو مقام اور جو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب سے دی ہیں اسی ترتیب سے ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اسی طرح تسلیم کرنے کی توفیق ہے۔